تو میرا محبوب نہیں ڈٹھا جنوں ویکھ کے چند شرمائے. پتر بڑا سونا نبی، اللہ کا محبوب نبی ہمارے نبی. پتر اینی بے قدری نہ کرو میرے بچے ہو، اینی بے قدری نہ کرو ہیں. اجے تو میرا محبوب نہیں ڈٹھا جنوں ویکھ کے چند شرمائے. بجلی ڈردی لشک نہ مارے متاں بے ادبی ہو جاوے. پھر میرے علی شاہ صاحب نے لکھا جی، اور فرماتے ہیں مکھ چند بدر شاشانی ہے، متھے چمکے لاٹ نورانی ہے. حضرت ہند بن نبی اعلیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، فرماتے میرے محبوب کا جو چہرہ مبارک تھا نا وہ 14ویں رات کے چاند کی طرح چمکا کرتا تھا. حضرت جابر بن سامورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں ایک دن حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوا. آپ اس طرح اپنے کاشانہ مبارک سے جلوہ گر ہوئے کہ آپ نے نا سرخ دھاری دار حلہ زیب تن کر رکھا تھا. فرماتے چاندنی رات تھی. کہتے کبھی چاند کو دیکھوں کبھی اپنے محبوب کو دیکھوں، کبھی چاند کو دیکھوں کبھی اپنے محبوب کو دیکھوں. اور صحابی رسول کہتے ہیں، آپ فرماتے ہیں میرے نزدیک حضور کا جو چہرہ مبارک تھا وہ چاند سے زیادہ خوبصورت تھا. حضرت اجے تو میرا محبوب نہیں. پتر بڑا سونا نبی اللہ نے ہمیں عطا کیا. اللہ نے ہمیں ان کی امت میں سے کر دیا. اینی بے قدری نہ کرو پتر، اینی بے قدری نہ کرو. سونی کر کے پتر داڑھی شریف کل پیش ہونا پتر کس طرح جاؤ گے اتنے؟ کر لو گے سامنا کر لو گے نبی علیہ السلام کا؟ وہ چلے اتنے تو اقبال رو پیا، اتنے تو اقبال رو پیا اور رو کے پھر اینڈ تے کہندا کی کیا کہتے اقبال؟ یا اللہ پھر اینا کری حساب لینا ہی ہے نا، کیونکہ وہ قرآن میں کہتا ہے ثم لتسألن یومئذ عن النعیم. میں پوچھنا ہے تم سے نعمتوں کے بارے میں پوچھوں گا، پوچھا جائے گا. اقبال کو قرآن آتا تھا، اقبال قرآن پڑھنے والا تھا حضرت. تو پھر اقبال اسی آیت کو سامنے رکھ کے کہتے ہیں یا اللہ جے تو حساب لینا ہی ہے نا، تو 30واں پارہ سورہ تکاثر میں کہہ رہا ہے کہ میں ثم لتسألن یومئذ عن النعیم. اگر تو نے حساب لینا ہی ہے نا پھر بس اتنا کرنا، از نگاہ مصطفیٰ پنہاں بغیر. حضور نبی علیہ السلام دے سامنے نہ نہیں، حضور دے سامنے میرا نامہ اعمال نہ کھولی وچ بڑا کچھ. راتاں صاف نہیں، تنہائیاں پاک نہیں، بس اینا کری انہاں سامنے میرا نامہ اعمال نہ کھولی. اس لیے پتر اے 60 اے 70 75 اینے ہی نظر جی پتر صاف کڑیو. غلطیاں میرے چ بھی بڑی ہیں، ہو جائے تو من جائیو. اگوں اڑی ہونا ہے، اگوں اڑی ہونا ہے تو معافی منگیو. دروشی پڑھیا کرو. اللہ ساڑے کاکے میں خوشی ہونا، اللہ انہوں میری کر دی 5 ویلے دا نمازی کر. بھائی ساڑے کل تے آئی توفہ ہے، میں تے آئی دعا دیں انہاں دوئیں بچے ساڑے آن دا مول پان. ان کو پتہ نہ پتر اسی کو اللہ جب بندہ اس لیول پہ پہنچتا پھر بڑے بڑے الزام لگتے ہیں، جو تو پیسے بڑے منگ دیں گے. کی کریے ٹھیک ہے کہی آؤ ویکھن والا تو ویکھدا پیا نا، ویکھن والا ویکھدا. وہ بڑے بڑے الزام لگتے ہیں. انہاں بچیاں نوں پتہ ہے اسی 1 روپے دی ڈیمانڈ کوئی نہیں پتہ کیتی، اور نہ ہی اللہ وقت لے آئے کہ انہوں چھڑ کے ہی تہاڈے کولوں منگی ہے. جنہاں اللہ نہ پتر اللہ اس برے وقت سے بچائے جی. پتر انہوں چھڑ کے تاڑے کو لوگ جنہاں دی ڈیوٹی کرن دے دیں وہ بڑا ہی دین دینے کدی لوڑ پئی نہیں منگن دی وہ بڑا دین دینے بھر کے جھولی میری سرکار نے مسکرا کے کہا اور کیا چاہیے. جن کے اتنے لجپال محبوب ہوں، جن کے مالک اتنے کریم، ان کو کیا لوڑ پڑ گئی پتر تم سے مانگنے کی. بڑا الزام ہے جی زبانیں پکڑی نہیں جا سکتی. اب جس کو ٹائم نہ دیں پھر غصہ تو نکڑنا ہی نہیں، پھر غصہ ہی نکڑ دیں. یہ اور بھی ہوتا ہے. بچے تو چلو، اور اس بچے نے پتر بڑی استقامت دکھائی ہے. اسی ان کو نہیں پڑھائی دین دے، بچے نے بہت استقامت دکھائی ہے. ہر دوسرے تیسرے جمعے آندہ رہے جی ویکھو میں ادو نہیں آیا ہاں میں پھر آ گیا جی.
اور میرا بھی دل نرم ہو ہی گیا. میں یار بڑی استقامت ہے منڈے اینیاں ناواں کسی اور نوں کیتیاں انہاں منہ نہ کرے حضرت جی سیالکوٹ دا, لیکن بچے نے بڑی استقامت دکھائی ہے. نہیں حضرت جی میں ڈیٹ رکھنی ادن جدن تسی ڈیٹ دے ہو گے حضرت. تو اللہ کا شکر ہے جی. پھر تو اللہ بچے کو خوشیاں دے, دویاں جیاں نوں خوشیاں دے, انہاں دی دویاں جیاں دی نماز کوئی نہ جائے. اللہ انہاں دویاں جیاں نوں قرآن والا کر دے, انہاں دویاں جیاں دا اللہ اخلاق بڑا اچھا کر دے. ٹھیک ہے پتر ماشاءاللہ محبوب علیہ السلام کی آمد پاک کا ماں ہے, خوب پتر خوشیاں مناؤ, لیکن بس خوشی بھی پتر اس طرح مناؤ جس طرح اجازت ہے. بچوں نے ذرا کیک کے حوالے سے کہا ہے, کلپ چل رہا ہے تو بس کوشش فرماؤ اگر کیک کاٹنا ہے نا تو پتر لکھو نا, کیونکہ مجھے سمجھ نہیں آتی پھر محمد لکھ کے آپ اس پہ کس طرح چھری چلاتے ہو, دل مان جاتا ہے حضرت. اللہ حضرت جی آپ اس کلپ کو بھی یوٹیوب پہ کھول کے دیکھیں, نیچے لوگوں نے مجھے بڑی بڑی گالیاں دی ہوئی ہیں. کسی کی سمجھ کا کوئی کیا کر سکتا ہے. میں نے تو ایک بات کی تھی بھائی, گنبد خضرا بنا کے اس پہ چھری چلانے کو دل مانتا ہے؟ نالین بنا کے حضرت اس پہ چھری چلانے کو دل کرتا. اور میں حضرت جی اپنے سے نہیں, ایک حضرت جی ایک ایگریمنٹ ہوا تھا جس میں حضور نبی علیہ السلام موجود تھے اور دوسری طرف سے کفار تھے. اس ایگریمنٹ پہ لکھا گیا حضور نبی علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں, محمد الرسول اللہ. وہ کافر بول اٹھے, انہوں نے کہا یہ تو لڑائی ہے, اسی بات کی تو لڑائی ہے کہ ہم نبی نہیں مانتے. اب جو وہ لکھا جا رہا تھا نا وہ حضرت علی لکھ رہے تھے, مولا مشکل کشا. حضور نبی علیہ السلام نے فرمایا علی مٹا کے نا محمد بن عبداللہ لکھ دو. اب علماء بیٹھے ہیں حضرت, یہ کہتے ہیں الامر فوق الادب, جو حکم ہے نا ادب پہ فوق رکھتا ہے. حضور حضرت علی کو فرما رہے ہیں کہ علی مٹا دو محمد الرسول اللہ, اس کو مٹاؤ اور لکھو محمد بن عبداللہ. حضور فرما رہے ہیں لیکن مولا علی کی ہمت نہیں پڑ رہی مٹانے کو. حضرت ہے تو کون ہوتا ہے کیک کے اوپر محمد لکھ کے چھری چلانے والا ہے؟ یہ تیری کون سی محبت ہے, یہ کون سا تیرا. حضرت علی حضور کہہ رہے ہیں علی مٹا دو, لیکن دل نہیں منن دیا. اور حضور کو پتا تھا حضرت علی سے نہیں مٹایا جائے گا. حضور نبی علیہ السلام نے حضرت علی سے لے کے نا خود اس کو مٹا کے لکھ دیا محمد بن عبداللہ. میں نے اسی والے سے بات کی تھی, پتہ کیک کٹو سادہ کٹ دے. اور میں تو کہاں گا حضرت جی کیک بھی کٹو, عید کی ذرا کو اپنے اینو ہی تو کٹو نا حضرت ہے. وہ بولے شاہ نے کہا نہیں تھا دمبے کٹی جاندے ہو نفس صاحب اینو ہی کٹو نا حضرت جی. کدی ایک ہی کیتی جاندے ہو, ایک ہی کیتی جاندے ہو, آج بھی کیتی جاندے ہو, لہو بھی پیتی جاندے ہو. مزہ تو پتر تب ہے نا اس پہ چھری چلاؤ ہے. میں نے اس حوالے سے بات کی تھی. اور پتر کچھ بھی نہیں اس پہ لکھنا, بس لکھ کے تو جو ہے نا ٹھیک ہے جی. اللہ آپ کو سلامت رکھے, اللہ آپ سب کو خوشیاں دے, اور اللہ خود دین و دنیا کی نعمتیں عطا کرے آپ کو. اور وما علینا الا البلاغ المبین. اللہم صلی علی محمد النبی المی وعلی آلہ. بھئی بیٹھے رہیں جی, دعا تو مغز ہے جی عبادت کا. لنگر ماشاءاللہ جی, لنگر کا انتظام ہے جی, ٹھیک ہے جی. لیکن یار ہاتھ سویرے اگے جوڑنا جی, خدا دی قسمیں کیمرہ لگا سنیاں دیا محفلاں دا اینڈ بڑا ہی پیڑا ہوندا. 2.5 گھنٹے دی محفل سنی ہوندی, ایک چولاں دا جابر لین لی اسی وہ کچھ کرنے ہیں نہیں پتر. جو آپ کے مقدر میں ہے وہ کوئی لے نہیں, جو نہیں ہے وہ دے نہیں, بے ادبی نہیں کرنی. ٹھیک ہے جی. میں تو کہنا ہے ہوں ویسے ہی ٹک مار چھڑو تو بڑا جا فلیکس سے کر کے لے ہو. لنگر کا کوئی انتظام نہیں ہوگا حضرت. بھئی اللہ کی قسم ہے وہ رب کے گھر کی بے ادبی کرتے ہیں. یہ اللہ دے بندے ہو کی یہاں چاول پکے ہونے نے تو یہاں بھین ککڑی پکی ہونی ہے. یا اس طرح تو نہیں کہ آج چاول پہلی بار پک رہے ہیں, یہ قوم آج پہلی بار چاول کھائے گی, روز چاول کھاندے ہو. یا خدا دا واسطہ جی آرام نہ بھئی, سونا لنگر بچیاں نے بنایا تاڑے میں, کوئی کھچا تو کوئی یہ نہ کری ہوا. ٹھیک ہے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد النبی المی وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. یا اللہ کوئی تموڑیاں نہیں بلائیاں, کوئی تموڑ نہیں بلائے, کوئی پنگڑے نہیں پے, کوئی ٹھول نہیں لگے. تیرے محبوب دی محفل سے جائے بیٹھے نے بچے. اللہ ساڑے اس بچے نور ساڑی اس دین بڑی برکتاں دینا ہے. انہاں تے بڑا فضل کریں, بڑا کرم کریں.
دین تے استقامت دیں یا اللہ انہاں دی دنیا بڑی بہتر کر دیں ہے بچے نے کیا ہے بڑیاں دوستاں نے دعا لی کہ اللہ سب دے حال تے رحم فرما دے بڑیاں بچیاں نے دعا لی کہ اللہ سب دے حال تے رحم کر دے نیک خواہشاں نیک آرزوئاں پوریاں فرما یا اللہ بڑا پیارا جہا بچہ ہے یا اللہ یہ تے رحم فرما دے مکمل صحت یاب کر دے تیرے لیے کی مشکل ہے تو جو چاہیں سو پیا کریں یا اللہ سکیاں نو ہریا کریں ہریاں نو سکا کر دے یا اللہ سکے نو پھر ہرا کر دے یا اللہ رحمت دامی پا خدایا تے باغ سکا کر ہریا بوٹا سمید میری دا کر دے میوے پریا یا اللہ جو منگیا عطا کر دے جو نہیں منگیا بغیر منگیا عطا کر دے یا اللہ حلال پیسیاں نال بار بار مسافر مکہ و مدینہ بنا حلال پیسیاں نال بار بار مسافر مکہ و مدینہ بنا ساڑھے سب دے والدین دی بخشش و مغفرت الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام على سید الانبیاء والمتقین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال اللہ تعالی فی الکلام المجید والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی مولاي صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم يا أكرم الخلق إيماني من نلوذ به سواك عند حلول الحادث الأمم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نور الله اللہ آپ کو سلامت رکھے آپ کے گلے سلامت رہیں آپ کی زبانیں سلامت رہیں بس ایک بار ذرا محبت کے ساتھ ٹھیک ہے جی الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلا آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ تھوڑی اور محبت کا اظہار فرمائیں الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلا آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ ٹھیک ہے جی یہ جو آپ نے تیسری بار پڑھا نا کوشش کیا کرے پہلی بار ہی پڑھ لیا کرے ٹھیک ہے جی اللہ ابھی بھی آپ نے ویسے نہیں پڑھا جیسے پڑھنا چاہیے تھا ماشاءاللہ جوان بیٹھے ہم سارے اگر یہ جوانیاں حضور نبی علیہ السلام کے نہیں بولیں گی تو پھر کیا فائدہ ان جوانیوں کا ٹھیک ہے جی جیسے آپ نے تیسری بار پڑھا نا تھوڑی کوشش فرمایا کریں کہ پہلی بار ہی پڑھ لیا کریں اور یہ آپ یاد رکھیں آپ کا فائدہ ہوگا اگر ان کے نعرے مارنے سے فائدہ ہوتا ہے تو آپ کے خیال میں حضور پہ درود پڑھنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا ہے اللہ ان کے نعرے مارنے سے کچھ بھی نہیں ہوتا ہے بس لیکن قربان جاؤں جو حضور نبی علیہ السلام کے نعرے مارتا ہے وہ تو داتا صاحب بن جاتا ہے وہ تو بابا صاحب بن جاتا ہے ٹھیک ہے جی اس لیے جب بولنے کی باری آئے بولا کریں آپ کا یہ بولنا رہے گا نہیں جائے گا میاں محمد بخش صاحب کہتے ہیں رحمت دا دریا الہی ہر دم وقدا تیرا جے ایک قطرہ بخشے مینوں کام بن جانا میرا اسے پتہ چلا اگر اللہ کے دریا رحمت میں سے قطرہ مل جائے تو کام بن جاتا ہے لیکن محبوب علیہ السلام خود فرماتے ہیں فرماتے جو مجھ پہ ایک بار درود پڑے گا نا محمد بخش سے قطرہ مانگن دیا اللہ اس کو 10 رحمتیں عطا کرے گا وہ بھائی نسلوں سے 10 رحمتیں ختم نہیں ہوتی نسلوں سے 10 رحمتیں نہیں ختم ہوتی ہیں اس لیے حضرت جی یہاں سب کو رحمت کی طلب ہے ٹھیک ہے جی ایویں تکے کھان ڈے ہو کدی اتنے جاندے تو دکاناں خالی نے حضرت جی اتنے بورڈ ہی بڑے بڑے لگے نے دکاناں خالی نے نبی علیہ السلام پہ درود پڑھا کرو رحمتیں آ جائیں گی
ہم پریشان ہیں حضرت جی، میں ہر پروگرام میں جا کے کہتا ہوں ہم پریشان ہیں، ہونے سے بھی پریشان ہیں، نہ ہونے سے بھی پریشان ہیں۔ جس کی اولاد نہیں ہے وہ بھی پریشان ہے، جس کی ہے وہ بھی پریشان ہے۔ کیا آپ کے خیال میں اولاد والا سخی ہے؟ وہ بھی پریشان ہی ہے حضرت۔ جس کا کام نہیں ہے وہ بھی پریشان ہے، جس کا ہے وہ بھی پریشان ہے۔ اور ان پریشانیوں کو ہم نے خود ہی دعوت دی ہے، ان پریشانیوں کو ہم نے خود، اگر آپ چاہتے ہیں نا کہ آپ کے گھر میں سے کافی پریشانیاں بھاگ جائیں تو آپ درود پاک پڑھا کریں، بھاگ جائیں گے، بھاگ جائیں۔ میں حضرت وہ ادھر ہماری کالونی میں نا وہ سپرے کرنے والا آیا تھا، اس نے میرے بھی دروازے پہ دستک دی، تو میں نے جا کے پوچھا، میں جی، اس نے کہا جی سپرے کرنا ہے۔ میری کہا تھا، اس نے کہا ڈینگی دا، تو میں پھر کیا ہوگا؟ کہتا ڈینگی بھاگ جائے گا۔ تو میں نے کہا اچھا یار سپرے کرنا جب پھر ڈینگی بھاگ جاتا ہے تو پھر درود پڑھنے سے پریشانیاں نہیں بھاگیں گی حضرت ہیں؟ ہاں جی، آپ سپرے کے اثر کو مان رہے ہو، آپ ویکسین کے اثر کو مان رہے ہو، تو آپ اس کے اثر کو کیوں نہیں مانتے حضرت؟ پڑھ لو حضرت، آپ کا فائدہ ہوگا حضرت، پڑھ لو آپ کا فائدہ ہوگا حضرت، کرم ہو جائے گا، فضل ہو جائے گا، رحمتیں ہو جائیں گی، برکتیں ہو جائیں گی۔ وہ جو تالے ہم نے لگا دی ہیں نا، اس کی چابی درود پاک ہے، اس کی چابی اللہ کا ذکر ہے حضرت۔ یہ تالا نہیں ٹوٹے گا کسی سے بھی، اس کی چابی درود ہے، اس کی چابی نماز ہے، اس کی چابی اللہ کا ذکر ہے۔ کھولو حضرت یہ جو آپ نے تالے لگا دی ہیں حضرت۔ وہ انڈیا کے ایک شاعر ہوئے، ان کا نام تھا شاہ بہیک رحمۃ اللہ، اور خود ہی فرماتے ہیں بھیکا خالی کوئی نہ سب کی جھولی لال، بھیکا خالی کوئی نہ سب کی جھولی لال، گرا کھولنی کوئی نہ جاندہ سو جا سارے کنگال۔ بس وہ تالا مار بیٹھے دے، ان تالا کھلن نہیں دیا تھا اللہ اندر سارا کو جی پہ آدھا ہے، تالا نہیں کھلن دیا، تالا درود سے کھلے گا، تالا نماز سے کھلے گا، تالا تلاوت قرآن کریم سے کھلے گا، جو تالا ہے وہ اللہ کے ذکر سے۔ کھولو تالے جی، کیوں پریشان بیٹھے ہو سارے کے سارے؟ کھولو ان تالوں کو، کیونکہ میاں محمد بخش صاحب فرماتے ہیں اول حمد ثنا الہی جو مالک ہر دا، اول حمد ثنا الہی جو مالک ہر دا، اس دا نام چتارن والا کسے میدان نہ ہردا حضرت ہے۔ آج اس کا نام پکارنے والا وہ نہیں ہارتا حضرت، اس لیے پکارو حضرت، نہیں تو تھک جاؤ گے، بڑے بڑے تھک کے چلے گئے حضرت، ہونا ہم سے بھی کچھ نہیں ہے، ہم نے سمجھا شاید ہم یہ کر دیں گے، ہم کچھ بھی نہیں ہونا حضرت، ہمیں وقت ہی بس گزر جانا۔ نہیں، اللہ کا ذکر کرو، درود پاک پڑھو، اور سب سے جو لازم بات ہے یہ جو ربیع الاول کا پیغام ہے، اچھے بنو۔ حضور نبی علیہ السلام ہمیں اچھا بنانے آئے تھے، سارا کچھ ہی ہو رہا ہے، ہم اچھے نہیں بن رہے، محفلیں بہت بڑی ہو رہی ہیں، نعتاں بڑے مہنگے ہیں، خطیب 2 گھنٹے تقریریں کر رہے ہیں، لیکن ہم اچھے نہیں بن رہے۔ حضور اچھا بنانے آئے تھے۔ اب دیکھیں نا ماشاءاللہ لائٹنگ ہے، خوشی ہوتی ہے دیکھ کے، لیکن حضرت جی مزہ تو تب ہے کہ جب لائٹنگ اندر بھی ہوگی حضرت جی۔ یہ کیا ہوا جی، باہر لائٹنگ اندر نیرا؟ اصل میں صوفیاء نے اکثر و بیشتر نا سچے جملے بولے ہیں، پھر وہ سچے تو آپ تو کہتے ہیں نا پھر سچ مچائے مچ ہیں، حضور بلے شاہ کہتے ہیں نا سچ آنکھاں تے پامبڑ بل دے، سچ مچاتا ہے مچ، وہ پھر اکثر تنقید کا سامنا رہا ہے، کیونکہ خوشامد ہمیں بڑی راس آتی ہے۔ تو صوفیاء اکثر و بیشتر جو علماء حق کے وہ پھر سخت جملے بول جایا کرتے تھے، پھر تنقید کا سامنا ہوتا۔ اسی طرح حضرت کو صوفی ٹینشن بجا لیں دے جی، ان کو نہیں دوڑن وہ بجان دے، سانو ہے کرن دے، ان کو وہ کرنے دو، ہمیں یہ کرنے دو، ٹھیک ہے جی، آپ نہ ٹینشن لیں۔ یہ میں ضمانت دینا ہوں کہ ادھر نہیں آن لگا کوئی، یہ اللہ کا شکر ہے، ہم ان کا نام لے رہے ہیں، فرشتے آپ کی عبادت کر رہے ہیں، بالکل ادھر نہیں آندا کوئی۔ وہ جو پھر سچے جملے ہیں نا پھر وہ کڑوے ہوتے ہیں۔ تو وہ صوفی تھے تو انہوں نے پھر لکھا، اور تنقید بھی ہوئی بھی بڑی۔ وہ کیا کہتے ہیں؟ فرماتے ہیں ماں بدوں کے چراغوں کو بجھا دو، ماں بدوں کے چراغوں کو بجھا دو کہ ابھی قلب انسان میں اندھیرا ہے۔ وہ حضور تو اندر روشنی کرنے آئے تھے، باہر تو نے روشنی کر لی، اللہ تجھے اس سے بھی زیادہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ مجھے بتا تو نے اندر کب روشنی کرنی ہے؟ باہر تو نے لڑیاں لگا لی، لیکن اندر تو نے روڑی کٹھی کر رکھی ہے۔ یوں ملک صاحب نے کہا نہیں، آپ فرماتے ہیں باہروں باری پھیر نہ کڑی ہے اونج اندر دا کوڑا،
یہ لائٹیں اندر کب لگیں گی؟ یہ جو اتنے اتنے مہنگے فانوس لگے ہیں، یہ بتاؤ یہ اندر کب لگیں گے؟ حضور اندر لگانے آئے تھے۔ محفلیں بہت بہت بڑی ہیں لیکن اندر اندھیرا ہے۔ اپنے اندر